اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جمعرات ہے، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ 30 پر 4 مجالس ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کی مجلس 35ویں مجلس ہے، یعنی کہ 30 پر 5ویں مجلس ہے۔ کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ مختصر انداز سے اس کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب نماز کے فرائض کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں؟ یہ بہت ہی آسان سا جواب ہے اس کا کہ نماز کے کل 6 فرائض ہیں، یعنی کہ رکعت باندھنے کے بعد سے سلام پھیرنے تک 6 فرائض ہیں۔ پہلا تکبیر تحریمہ کہنا، دوسرا قیام کرنا، تیسرا قرات کرنا، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں سجدہ کرنا، چھٹا قائد آخرہ میں تشہد پڑھنے کے بقدر بیٹھنا۔ یہ 6 فرائض ہیں۔ قائد آخرہ کا مطلب 2 رکعت والی نماز اگر ہو تو 1 تشہد ہوتا ہے وہ، اور اسی طریقے سے 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں 2 مرتبہ التحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، تو دوسری مرتبہ جب بیٹھیں گے تو اس میں التحیات پڑھنے کے برابر بیٹھنا فرض ہے۔ یہ 6 فرائض ہیں۔ اگر یہ 6 فرائض میں سے کوئی ایک فرض ادا نہیں ہو سکا تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ ادا تو ہوا لیکن ادا کرنے میں کمی پیشی ہو گئی، اوپر نیچے ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنے دن کی ہے؟ یہ بھی مسئلہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کے اندر حیض و نفاس کے مسائل بہت سارے ویڈیوز میں موجود ہیں، وہاں سے آپ ان مسائل سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر بھی مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ حیض کس کو کہتے ہیں؟ ہر ماہ عورت کچھ دن ناپاک رہتی ہے، یہ اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ تو حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اگر کسی کو حیض 3 دن سے کم آ رہا ہے کسی عورت کو، تو وہ حیض کا خون نہیں رہے گا بلکہ استحاضہ والا یعنی بیماری والا خون ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی عورت کو 10 دن سے اوپر جا رہا ہے تو وہ بھی حیض کا خون شمار نہیں کریں گے، اس کو اب استحاضہ والا یعنی کہ بیماری والا خون سمجھیں گے۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی اللہ اکبر کی جگہ اللہ رب العزت کے جو دوسرے نام ہیں ان ناموں میں سے کسی نام سے نماز شروع کر دے تو حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ میں کہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ اکبر نہیں کہتا بلکہ دوسرے جو اللہ کے نام ہیں ان کو کہتا ہے تو اس سے بھی نماز شروع ہو جائے گی، تو ہو جائے گی، لیکن اللہ اکبر کے علاوہ دوسرے ناموں کا استعمال مکروہ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بھئی اللہ اکبر یہی مشروع ہے نماز کے لیے، تکبیرات انتقالیہ کے لیے اسی کو شریعت لازم ٹھہراتی ہے، تو پھر
انہی ناموں کو اسی نام کو تکبیرات انتقالیہ میں ہو یا پھر تکبیر تحریمہ کے لیے ہو، اسی اللہ کے نام کا استعمال ہوگا، اس کے علاوہ دوسرے ناموں کا استعمال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ کر لے تو نماز تو شروع ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہو جائے گی۔ اب اسی طریقے سے اور ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب عورتیں جنازے کے ساتھ جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو جنازے کے ساتھ عورتوں کا جانا منع ہے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ منع کیوں کیا گیا؟ جیسا کہ قبرستان میں عورت کا داخل ہونا منع ہے، بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں۔ اس میں سب سے آسان اور سمجھ میں آنے والی حکمت کیا ہے کہ بھئی عورت بہت ہی کمزور ہوتی ہے، قبرستان میں اگر جائے گی اور اس عورت کا انتقال ہونے والا، چاہے وہ اس عورت کا مرد ہو یعنی کہ شوہر ہو یا پھر بھائی ہو، بیٹا ہو یا بہن ہو یا کوئی باپ ہو، ماں ہو، نانا ہو، نانی، دادا، دادی، کوئی بھی ہو، جب عورت جائے گی تو عورت اس غم کو برداشت نہیں کر سکے گی، وہاں چیخنا، چلانا، رونا شروع کر دے گی، تو اس لیے عورت کو منع کیا گیا ہے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن سب سے آسان اور سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا منع ہے، اس وجہ سے کہ عورت کمزور ہے، جب جنازے کے پیچھے جائے گی تو چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، روتی ہوئی، سینہ مارتی ہوئی جائے گی، تو اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب اپنے والدین یا اولاد کے علاوہ بھی کوئی کسی رشتہ دار یا دوست کو ایصال ثواب کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی مضائقے والی بات نہیں۔ ایصال ثواب کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بھئی صرف اور صرف والدین ہی کریں، صرف اور صرف اولاد ہی کریں، ایسی کوئی ضروری نہیں ہے بات۔ کوئی رشتہ دار ہے، کسی رشتہ دار کی یاد آ گئی جس کا انتقال ہو گیا، اب وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہے تو ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ دوست ہے، کسی دوست کا انتقال ہو گیا، یہ اس کی یاد آ رہی ہے، ایسے وقت میں ایصال ثواب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی مضائقے والی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ بھئی صرف والدین ہی کریں یا اولاد ہی کریں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب قبر میں خوشبو، اسی طریقے سے اور کیوڑا، اسی طریقے سے روز واٹر وغیرہ ڈالتے ہیں، یہ ڈالنا کیسا ہے؟ تو قبر میں میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے اگر یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں تو کوئی مذاقے والی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی غلو نہیں کرنا چاہیے، غلو نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا بہت اگر استعمال کر لیں تو کوئی مذائقے والی بات نہیں، بس اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے کہ خوشبو استعمال ہوا، عطر وغیرہ یا پھر روز واٹر ہے، اس طریقے کی خوشبو والی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اور اتنا استعمال ہو گیا کہ قبر اندر سے گیلی ہو گئی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تھوڑا بہت استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میت کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہو۔ اگر میت کو قبر میں اتار لیے، اس کے بعد اگر خوشبو یا پھر کیوڑا وغیرہ استعمال کرنا چاہیں تو اب شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میت کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہم استعمال کریں گے۔ میت کو قبر میں رکھ دیا تو اب کوئی کسی چیز کا استعمال منع ہے۔ تو میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے ہم خوشبو وغیرہ کا ایک حد تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہونے کے بعد کوئی مسلمان اس کو غسل دینے کے لیے جائے، غسل دینے کے بعد غسل دینے والا پھر غسل کرنا ضروری ہے
تو ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے. میت ہے، مسلمان میت ہے، پہلے سے اگر ناپاک ہو یا پھر گندگی وغیرہ نکل جائے، نجاست پیشاب ہو یا پھر پاخانہ ہو نکل جائے نہلاتے وقت، غسل دیتے وقت، ایسے اگر میت کو غسل دے دیا تو جہاں جہاں تک چھینٹے پڑے ہیں کپڑے کا وہاں تک دھونا اور بدن کا وہ حصہ دھونا ضروری ہے. دھو لیا تو بس، غسل کوئی ضروری نہیں ہے. اگر غسل دینے والا یہ سوچے کہ بھئی غسل دے کے آ رہا ہوں اور غسل کیے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو یہ ہمارا سوچنا اور یہ ہمارا سمجھنا غلط ہے. شریعت جب گنجائش دے رہی ہے تو خام خواہ ہم کیوں اپنے اوپر مصیبت مول لیں. ہاں، غسل دینے کے بعد غسل دینے والا غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی اس چیز کو شریعت میں منع کیا گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مستحب عمل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے کہ مفتی صاحب، نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بات رہتی ہے کہ بھئی سجدہ سہو، سجدہ سہو، سجدہ سہو، لیکن سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ تو اس کی کچھ صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ فرض ادا کرنے میں دیر ہو گئی. فرض ادا کرنے میں دیر ہو گئی، ایک. دوسری چیز، فرض یا واجب کے ادا کرنے میں الٹ پلٹ ہو گیا، یعنی کہ فرض یا واجب کا ادا کرنے میں مقدم یا مؤخر ہو گیا. ایک جگہ تھا فرض واجب، اس کو دوسری جگہ جا کے ادا کر رہے ہیں، تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. پہلی صورت کیا ہے کہ فرض دیر سے ادا کرنا. اسی طریقے سے فرض یا واجب کے ادا کرنے میں مقدم یا مؤخر کرنا. تیسری چیز ہے واجب کا چھوٹ جانا، واجب چھوڑ گیا، سرے سے ہی چھوڑ گیا. تین. چوتھی چیز یہ ہے کہ واجب کو مکرر ادا کرنا. واجب کو مکرر یعنی 2 مرتبہ ادا کرنا. تو یہ صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اگر کسی کے فرائض ہیں 6، اس میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ گیا، اس کو بعد میں ادا نہیں کیا، تو اگر ایسی نماز اگر آدمی پڑھ رہا ہے، اس پر سجدہ سہو ادا کر رہا ہے، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوتی. سجدہ سہو سے کب نماز ہو جاتی ہے؟ جبکہ فرض ادا کرنے میں دیر ہو، بعد میں سجدہ سہو کر لے. فرض کو مقدم یا مؤخر کر لے، سجدہ سہو ادا کر لے. اسی طریقے سے واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ادا کر لے، اور اسی طریقے سے واجب کو مقدم مؤخر کر لیا تو سجدہ سہو ادا کر لے. اسی طریقے سے واجب کے ادا کرنے میں دیر ہو گئی تو سجدہ سہو ادا کر لے. تو یہ صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. ان صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، کم عمری میں گناہ سے بچنے کے لیے شادی کرنا کیسا ہے؟ تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. ایک طرف شریعت کا مسئلہ اور ایک طرف اسلام کا ملک کا قانون. ملک کا قانون کیا کہتا ہے کہ بھئی 18 سال سے پہلے بچی کا نکاح نہ کرے، 23 سال سے پہلے بچے کا نکاح نہ کرے، قانون یہ کہتا ہے. اور دوسری طرف ہے شریعت کا حکم. شریعت میں کیا کہا گیا کہ بالغ ہونے کے بعد شادی کر دیا جائے. لیکن کیا کریں؟ تو اب یہاں ضروری ہے کہ ہم شریعت پر بھی عمل کریں گے اور ملک کے قانون کا بھی لحاظ رکھیں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے. اگر کسی کی عمر 23 سال سے کم ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہے
تو شریعت تو اجازت دیتی ہے، لیکن ملک کا قانون جس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے، تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں مسئلہ کیا ہے کہ کم عمر میں گناہ سے بچنے کے لیے شادی کرنا کیسا ہے؟ تو شریعت کا مسئلہ پوچھا گیا، تو شریعت کا جواب میں دے رہا ہوں کہ 18 سال ہیں یا پھر 19 سال ہیں، 20 سال ہے، اس عمر میں آ کر گناہ سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ ملک کا قانون، اس کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کم عمر میں شادی کرنا چاہیں، شریعت کا حکم ہے آپ کے سامنے، کر سکتے ہیں، نہیں اگر ملک کا قانون کا لحاظ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کی عمر 23 سال ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہاں صرف اور صرف شریعت کا مسئلہ ہے، تو اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ کم عمر میں گناہ سے بچنے کے لیے شادی کرنا جائز ہے، شادی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہ سوال گزرا تھا کہ مفتی صاحب کوئی عورت بغیر محرم کے حج یا عمرہ پر جا سکتی ہے یا نہیں؟ عورت پر حج فرض اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس مال بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ محرم مرد بھی اس کے ساتھ ہو۔ غیر محرم کے ساتھ کوئی سفر اسلام میں جائز نہیں۔ اگر عورت سفر میں جا رہی ہے، کوئی محرم مرد کا ہونا ضروری ہے۔ محرم مرد اگر نہ ہو تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ عمرہ ہے تو عمرہ شریعت میں فرض ہے نہ کہ واجب ہے، سنت ہے بس۔ اب یہاں سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم گناہ نہیں کریں گے، سنت پر عمل کرنے کے لیے فرض نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی عورت حج کرنا چاہے یا عمرہ کرنا چاہے تو عورت کے لیے محرم مرد کا ہونا ضروری ہے۔ محرم مرد کون ہے؟ پہلا ہے باپ، دوسرا ہے شوہر، بھائی، بیٹا، یہ لوگ محرم ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک میسر آ جائے تو اس کے ساتھ حج کے یا عمرے کے سفر میں جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب ناپاکی کی حالت میں عورت کا کسی میت کو دیکھنے کے لیے جانا کیسا ہے؟ ناپاکی کا مطلب اگر عورت حیض یا نفاس والی ہے تو اس وقت مجبوری ہے اس کی، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں عورت خود اپنی ذاتی اعتبار سے کچھ کر نہیں سکتی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ اگر جانا چاہے اور وہ ادھر میت عورت کا ہے یا پھر مرد ہے اور وہ مرد محرم مرد ہے، تو ایسے میت کو دیکھ کر جلدی واپس آ جائے، وہاں ٹھہرے نہیں۔ یا پھر جنابت کا غسل واجب ہو چکا ہے، ایسے وقت میں غسل کر کے ہی اس عورت کو جانا پڑے گا، غسل کیے بغیر جانا اچھا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب صرف طواف کے نیت سے احرام باندھنا کیسا ہے؟ اس لیے کہ آج کل بیت اللہ اور اسی طریقے سے طواف کرنے کی جگہ میں ہر آدمی کو نہیں بھیجا جا رہا ہے، بلکہ صرف اور صرف اس آدمی کو بھیجا جا رہا ہے جو کہ احرام کی حالت میں ہو۔ تو ایسی حالت میں ہمارا حج یا عمرہ ہو چکا ہے، پھر ہم طواف کرنا چاہیں تو طواف کی نیت سے احرام باندھ کر طواف کی جگہ جانا کیسا ہے؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ بہت سارے لوگوں سے درپیش رہتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ
حج ہو جاتا ہے ان کا یا عمرہ ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد طواف کی نیت سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، احرام باندھ کر آتے ہیں۔ تو یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ قانون حکومت کو کیوں لگانا پڑا، وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں جو طواف کرنے والے ہیں، وہاں طواف کرنے والوں کی بھیڑ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں لوگوں کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے یہ قانون لگایا گیا۔ تو اب اس قانون کا لحاظ نہ کرتے ہوئے کوئی آدمی احرام باندھ کر مطاف میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی طواف کی جگہ جاتا ہے، جا کر طواف کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل دھوکے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، دھوکہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ابھی میں نے کہا کہ بھئی ایک ہوتا ہے اسلام کا قانون اور ایک ہوتا ہے ملک کا قانون، حکومت کا قانون، تو دونوں باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔ وہاں حکومت یہ قانون لگا رہی ہے کہ بھئی آپ اگر احرام کی حالت میں ہو تو تبھی آپ کو طواف کرنے کی اجازت دی جائے گی، اگر آپ احرام کی حالت میں نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا حج یا عمرہ پہلے مکمل ہو چکا ہے اور مزید آپ طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کرو، طواف نہ کرو، طواف کی جگہ نہ جاؤ، دوسری عبادتیں ادا کرو، جو طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کے لیے، ان سہولیات کے لیے وہاں قانون لگایا گیا ہے، تو اس کا لحاظ ضروری ہے۔ اگر ہم اس کا لحاظ نہ کرتے ہوئے چلے گئے تو دھوکہ ہو جائے گا، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے عمرے اور حج کے ثواب کو برباد کر دیں، اکارت ہو جائے ہمارا حج یا عمرے کا ثواب۔ تو اس لیے ہر اعتبار سے ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں طواف کی جگہ جانے نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم خود کوئی گنہگار نہیں ہوں گے اس میں۔ حکومت کی طرف سے جیسا کہ کسی کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن حج میں جانے کی حکومت اجازت نہیں دیتی۔ آج کل بہت سارے ہمارے ایسے ہیں، کوئی ایشو رہتا ہے ان کا، پاسپورٹ کا ہو یا پھر کوئی اور پریشانی رہتی ہے، حج تو فرض ہے لیکن یہ پریشانیاں رہتی ہیں، تو اس میں یہ لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ حکومت کا قانون ہے، اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہاں بھی آدمی طواف کی جگہ میں نہ جائے، عمرہ کر لیا، مکمل ہو گیا، اب آ کر احرام کھول دیا، اب طواف کی نیت سے احرام باندھ کر جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، دھوکہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ مختصر سے سوالات تھے، ان کے جوابات میں نے دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر مسئلہ قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی اور علماء سے رابطہ رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔